السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے ایک جنیرک الگوریدم کی ایگزامپل دیکھی تھی. فنکشن ٹیمپلیٹ کو ہم نے کنورٹ کیا تھا جنیرک ایبسٹریکشن میں. جنیرک الگوریدم سے یہاں میری مراد ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو کنٹینر ہے وہ پیچھے ہے کیا یا ڈیٹا اسٹرکچر کیا ہے جس کے اوپر یہ الگوریدم ورک کر رہا ہے. ٹائپ انڈیپینڈنٹ بھی ہے. آن ٹاپ آف اٹ ڈزنٹ نو وٹ دی انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر از. تو ہم نے اسٹارٹ کیا ایک نارمل فنکشن سے جس میں ہمیں ڈیٹا کی ٹائپ بھی پتا تھی, انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر جس کے اوپر یہ الگوریدم لکھا جا رہا ہے وہ بھی ہمیں پتا تھا. ڈیٹا اسٹرکچرز ارے آف انٹیجرز تھا اور انڈیویجول ایلیمنٹس کی ٹائپ انٹ تھی. یہ ہمیں دونوں پتا تھا. سو فرسٹ وی ورکڈ وتھ ٹیمپلیٹ کہ ہم اسے ٹائپ انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. سو ہم نے ارے آف جنیرک ٹائپ کر دیا. کوئی بھی ٹائپ آئے لیکن انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر ارے ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں ہم نے تھوڑی بہت چینجز کرتے گئے اس فنکشن میں, لیکن مائنیوٹ چینجز. اور آخر میں جہاں پہ ختم کیا تھا اس ایکسرسائز کو, وہاں پہ اگر آپ اس فنکشن کو غور سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انڈر لائن ڈیٹا اسٹرکچر ہے کیا. شاید اتنا پتا چل رہا تھا کہ کوئی کنٹینر ہے, کوئی ایسی چیز ہے, ایگریگیٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس, شاید وہ ہے. کس قسم کی ایگریگیٹ ٹائپ ہے ہمیں یہ پتا نہیں چل رہا تھا. سو ہمارا جنرل الگوریدم جو ہم نے لکھا تھا وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نارمل ارے پہ بھی چل سکتا ہے. ارے کے علاوہ ابھی تک ہم نے کوئی اور ایگزامپل نہیں دیکھی اور وہ انشاءاللہ اپروپریٹ ٹائم پہ دیکھ بھی لیں گے. لیکن اس جنیرک الگوریدم کو دیکھنے سے ایک جو اسٹوڈنٹ ہے شاید اسے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ فنکشن کر کیا رہا ہے. اس کے بعد ہم کلاس ٹیمپلیٹس پہ چلے گئے اور ہم نے اپنی پہلی ایگزامپل دیکھی کہ کلاس ٹیمپلیٹس کیسے لکھے جاتے ہیں. سینٹیکس آلموسٹ وہی ہے جو کہ فنکشن ٹیمپلیٹ کا تھا. فرق آیا تھا ممبر فنکشنز میں. اب جب ہم ممبر فنکشن آؤٹ سائڈ دی کلاس, آؤٹ سائڈ کلاس ڈکلیریشن جب انہیں ڈیفائن کر رہے تھے ہم, تو ہمیں ہر ممبر فنکشن کے ساتھ وہ ٹیمپلیٹ کا ہیڈر دینا پڑ رہا تھا. ٹیمپلیٹ اینگل بریکٹس ٹائپ نیم ٹی اور وٹ ایور دی آئیڈینٹیفائر یو وانٹ ٹو یوز, ہر ممبر فنکشن کے ساتھ یہ دینا پڑ رہا تھا ہمیں. سو ممبر فنکشن امپلیسٹلی خود ہی ٹیمپلیٹ فنکشن بن رہے تھے. دوسرا اس میں جو چیز امپورٹنٹ نوٹ کرنے کی تھی کہ جب ایک دفعہ یہ ہم نے کلاس ٹیمپلیٹ ڈیفائن کر لیا اور اب ہم اس کلاس ٹیمپلیٹ سے جب ہم نئے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹائپ کا نام چینج ہو گیا تھا. اب ٹائپ جو ہے وہ بیسیکلی پیرامیٹرائز ٹائپ بن چکی تھی. ہم نے اگزامپل ویکٹر کلاس کی دیکھی تھی. اب جب ہم نے اس ویکٹر کلاس کا آبجیکٹ کریٹ کرنا تھا تو جو ٹائپ کا نام ہے وہ ویکٹر نہیں رہا تھا, وہ ویکٹر اینگل بریکٹس اور اس کے بیچ میں جس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اس ویکٹر کو کلاس ٹیمپلیٹ کو ویکٹر ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے اینگل بریکٹ میں وہ آ رہا تھا. سو ویکٹر اینگل بریکٹ انٹ اگر کہیں تو اب ہمارے پاس جو آبجیکٹ انسٹینشیٹ ہوگا وہ ویکٹر انٹ ٹائپ کا ہوگا. اسی طرح اگر ہمیں ویکٹر ڈبل چاہیے تو ہم ویکٹر ود ان دی اینگل بریکٹس ڈبل دیں گے وچ از اے ٹائپ نیم. اور جس جگہ اب ہمیں ٹائپ کا نام یوز کرنا ہے وہ ویکٹر یوز نہیں کریں گے, یہ نیا پیرامیٹرائز ٹائپ نیم یوز کیا جائے گا. Now vector int, a type, is distinct from vector float, and vector float is distinct type from vector double. So it's not a vector which is a type, it is vector int within angle brackets اور vector double within the angle brackets. یہ اب نئی ٹائپس کے نام ہو چکے ہوئے ہیں. اور جہاں جہاں ہم نے اب یہ پیرامیٹرائز ٹائپ یوز کرنی ہے ٹائپ کے نام کے بیچ میں,
یہ پیرامیٹر آئے گا. آئیے اب ہم کلاس ٹیمپلیٹ کو ہی لے کے آگے چلتے ہیں آج کے لیکچر میں. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے کلاس ٹیمپلیٹ ڈیفائن کیا تو اس کے ممبر فنکشن جو ہیں وہ امپلیسٹلی فنکشن ٹیمپلیٹس بن جاتے ہیں. لیکن ہمیں بعض دفعہ ایسی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے کہ ایک کلاس ٹیمپلیٹ کے ممبر فنکشن کو ہم خود سے ایکسپلیسٹلی چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور ٹائپ کے لیے بھی ٹیمپلیٹ بن جائے. یعنی ممبر فنکشن کو ہم خود سے ایکسپلیسٹلی ممبر ٹیمپلیٹ بنانا چاہ رہے ہیں فار سم ادر ٹائپ دین دیٹ which is being given to this class as a template parameter. آئیے اس کی دیکھتے ہیں نیڈ کیا ہے اور پھر ممبر ٹیمپلیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک کلاس ٹیمپلیٹ ہے اور یہ بیسیکلی کمپلیکس کلاس ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی, اسی کو ہم یوز کر رہے ہیں. اس کے 2 ڈیٹا ممبرس ہیں ٹی ٹائپ کے, ریئل اور امیجنری. ٹی جو کہ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ہے, اور اس کے ہم نے 2 ممبر فنکشن آپ کو دکھا رہے ہیں. ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے اور ایک کاپی کنسٹرکٹر. یلو میں جو چیز دکھائی ہے وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو دیکھا تھا وہ سینٹیکس ہے, اور ماڈیفائڈ سینٹیکس جو ہے اب وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہر ممبر فنکشن کے ساتھ ہم نے اس کے نام کو پیرامیٹرائز کر دیا تھا. کمپلیکس کے ساتھ ہم نے پچھلے سینٹیکس کے مطابق کمپلیکس اینگل بریکٹس میں ٹی لکھا تھا. یہ پیرامیٹرائز ٹائپ ہے. C++ میں اگر آپ نے کلاس ٹیمپلیٹ کی باڈی میں ہیں, ڈکلیریشن میں ہیں, تو ممبر فنکشن کے نام کے ساتھ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کمپائلر خود سے ڈیڈیوس کر لیتا ہے کیونکہ یہ کلاس کا ممبر فنکشن ہے اور یہ ڈکلیریشن ہے, تو اس کا مطلب ہے اٹ از پیرامیٹرائزڈ آن دس ٹائپ ٹی. So the constructor is complex. It is taking 2 argument R and IM. Both have the type T, parameterized type. اور ہم ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے ذریعے کلاس کے دونوں ممبرس کو انیشلائز کر رہے ہیں, ریئل اور امیجنری کو, آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. دوسرا کنسٹرکٹر کاپی کنسٹرکٹر ہے. اس کے نام کے ساتھ ہم نے اینگل بریکٹس نہیں دی ہیں, لیکن اس کے جو پیرامیٹر ہے اس میں ہم نے نام کے ساتھ, کمپلیکس کے نام کے ساتھ اینگل بریکٹ میں ٹی لکھا ہے. سو میک اٹ اے رول آف تھم کہ آپ کو نام کے ساتھ یہ ٹائپ دینے کی ضرورت نہیں ہے اینگل بریکٹ میں. اس کے علاوہ اگر آپ نام یوز کر رہے ہیں پیرامیٹرز میں یا ریٹرن ٹائپس میں, تو وہاں پہ آپ کو فلی سو کالڈ کوالیفائڈ نیم دینا پڑ رہا ہے, کمپلیکس ود ان اینگل بریکٹس ٹی. سو اس کاپی کنسٹرکٹر کا جو آرگومنٹ ہے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے, اٹس کانسٹ کمپلیکس ٹی اینگل بریکٹس میں ریفرنس اور پیرامیٹر کا نام سی ہے. اور اگین ہم اس کے دونوں ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کروا رہے ہیں ممبر انیشلائزیشن لسٹ کے ذریعے. سپورٹ ہے. باقی اس کے جو ڈیٹا ممبرس ہیں اس سے ہمیں فار دی ٹائم بینگ کوئی کنسرن نہیں ہے. یہ ہمارا چھوٹا سا مین فنکشن ہے. پہلی لائن میں ہم ایک اس کمپلیکس کلاس سے انسٹینشیٹ کروا رہے ہیں فلوٹ کے لیے. کمپلیکس ود ان اینگل بریکٹس فلوٹ, آبجیکٹ کا نام ایف سی ہے اور اس کے پیرامیٹر 0 پاس کر رہے ہیں تاکہ اس کے ریئل اور امیجنری پارٹ جو ہیں وہ 0 سے سیٹ ہو جائیں. اور اس کی دوسری لائن میں ہم ایک ڈبل ٹائپ کا کمپلیکس کلاس جو ہے اسے انسٹینشیٹ کروا رہے ہیں اور اس کا نام ڈی سی ہے, دیٹ از ڈبل کمپلیکس, اور اسے ہم انیشلائز کروا رہے ہیں جو آبجیکٹ فلوٹ ٹائپ کا ہم نے اس سے پہلی لائن میں بنایا تھا اس سے. ڈی سی از اکول ٹو ایف سی. ایف سی از آلسو این آبجیکٹ آف کمپلیکس فلوٹ ٹائپ, اور یہ ہم اسے انیشلائز کروانا چاہ رہے ہیں جو ہم نے ڈی سی ڈبل کمپلیکس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے. اور یہاں پہ کمپائلر ہمیں ایرر دے رہا ہے, اور اسے ایرر دینی بھی چاہیے. کیوں دینی چاہیے؟ ہم ڈی سی جو کہ
کمپلیکس ڈبل کے نام کی ٹائپ کا آبجیکٹ ہے اسے کریٹ کروا کے اسے انیشلائز کروانا چاہ رہے ہیں کمپلیکس فلوٹ کے آبجیکٹ سے. اور جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کمپلیکس فلوٹ اور کمپلیکس ڈبل یہ ڈسٹنکٹ ٹائپس ہیں. اور ہم نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کمپلیکس ٹیمپلیٹ کا کوڈ دیکھا تھا اس میں کاپی کنسٹرکٹر جو ہے وہ ایز اے پیرامیٹر جو آبجیکٹ لے رہا ہے اس کی ٹائپ وہی ہے جس ٹائپ کا آبجیکٹ یہ کریٹ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ نارمل کاپی کنسٹرکٹر میں ہوتا ہے. جس کلاس کا جس ٹائپ کا آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اگر اسی ٹائپ کا آبجیکٹ ایک اور موجود ہے تو ہم اس سے انیشلائز کروا سکتے ہیں اسے تھرو کاپی کنسٹرکٹر. لیکن یہاں پہ ہم انیشلائز کروا رہے ہیں کمپلیکس کلاس کے آبجیکٹ سے، لیکن اس کمپلیکس کلاس کا جو آبجیکٹ جو ہے اس کی ٹائپ ہے کمپلیکس فلوٹ، ناٹ کمپلیکس ڈبل. سو یہاں پہ نیڈ ارائز ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک اور کاپی کنسٹرکٹر ہونا چاہیے تھا جو کہ کمپلیکس فلوٹ کا پیرامیٹر. میں اس پوائنٹ کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دو ڈسٹنکٹ ٹائپس ہیں. کمپلیکس فلوٹ از ڈسٹنکٹ ٹائپ فرام کمپلیکس ڈبل. اور کمپائلر کو یہ نہیں پتا کہ کمپلیکس فلوٹ کا آبجیکٹ کمپلیکس ڈبل میں چینج کیسے ہوگا، ٹائپ کوورژن کیسے ہوگی. ہم نے جو کلاس ابھی دیکھی ہے کمپلیکس کی ٹیمپلیٹ کلاس، اس میں نہیں ہے کوئی، ہم نے ایسا ممبر فنکشن نہیں لکھا، خاص طور پہ نہ آپ کو دکھایا ہے جو کہ بتا رہا ہو کہ کمپلیکس فلوٹ کو کمپلیکس ڈبل میں کیسے چینج کرنا ہے یا کمپلیکس ڈبل کو کمپلیکس فلوٹ میں کیسے چینج کرنا ہے. سو کمپائلر آٹومیٹیکلی ٹائپ کوورژن نہیں کر سکتا. اس لیے جب وہاں پہ جو ابھی آپ نے کوڈ دیکھا، جب انیشلائزیشن کے لیے وہ جو آبجیکٹ ایز اے پیرامیٹر بھجوانے کی کوشش کرتا ہے وہ کمپلیکس فلوٹ ٹائپ کی ہے. کاپی کنسٹرکٹر میں جو آرگومنٹ ہے، جو پیرامیٹر ہے، اس کی ٹائپ کمپلیکس ڈبل ہے. یہ ٹائپ مس میچ ہو گئی، اس لیے کمپائلر نے ایرر دے دیا. سو ناؤ دیر از اے نیڈ کہ ہمارے پاس کاپی کنسٹرکٹرز کی بھی ایک اوور لوڈنگ ہونی چاہیے. ایک کاپی کنسٹرکٹر جو ہے وہ کمپلیکس ڈبل پیرامیٹر لے رہا ہو، ایک کاپی کنسٹرکٹر ایسا ہونا چاہیے جو کمپلیکس فلوٹ لے رہا ہو، ایک ایسا ہونا چاہیے جو کمپلیکس انٹ لے رہا ہے، ایک ایسا ہونا چاہیے جو کمپلیکس شارٹ لے رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ہمیں کافی سارے اوور لوڈیڈ کاپی کنسٹرکٹر چاہیے. کام انہوں نے وہی کرنا ہے، ایگزسٹنگ آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرس کو اٹھا کے یہ جو نیا آبجیکٹ بن رہا ہے اس کے کورسپونڈنگ جو ڈیٹا ممبرس ہیں ان کو اس سے انیشلائز کروا دیں. تو کام آئیڈینٹیکل ہے. سو دس گیوز اس اے کلو دیٹ دس کاپی کنسٹرکٹر مسٹ بی میڈ اے فنکشن ٹیمپلیٹ. اب وہ فنکشن ٹیمپلیٹ اس لیے کہ وہ جو پیرامیٹر ہے وہ ریکوائرڈ ٹائپ کا ہو، کبھی کمپلیکس فلوٹ کا ہو جائے، کبھی کمپلیکس ڈبل کا ہو جائے، کبھی کمپلیکس انٹ کا ہو جائے، کبھی کمپلیکس شارٹ کا ہو جائے، کبھی کمپلیکس لانگ کا ہو جائے، سو آن اینڈ سو فورتھ. دس از دی نیڈ. آئیے اب اسے دیکھتے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ کمپلیکس ڈبل کا جب ہم نے آبجیکٹ کریٹ کیا ڈی سی کے نام سے تو کمپائلر نے کمپلیکس ڈبل کی کلاس بنائی، اور کمپلیکس ڈبل کی کلاس کچھ اس قسم کی نظر آ رہی ہے، اور یہ آپ کو جانتے ہیں کہ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ٹی کی جگہ وہ ڈبل کرتے ہیں تو اس قسم کی کلاس جنریٹ ہوگی. کلاس کمپلیکس ڈبل، ڈبل ریئل امیج اور پبلک کمپلیکس کنسٹرکٹر، دونوں کنسٹرکٹر یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آ گئے. سو جہاں جہاں پہ ٹی تھا وہاں پہ ڈبل آ گیا اور ڈبل یلو میں شو کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیے آپ، ہم کاپی کنسٹرکٹر کو فنکشن ٹیمپلیٹ میں چینج کر رہے ہیں. باقی کوڈ جو لکھا ہوا ہے وہ سارا وہی ہے جو کلاس ٹیمپلیٹ کا ہم نے 3-4 سلائڈس پہلے دیکھا. کاپی کنسٹرکٹر چینج ہو گیا. کاپی کنسٹرکٹر اب ایکسپلسٹلی ایک ممبر ٹیمپلیٹ ہم نے بنا دیا، اور اس کا یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمپلیٹ ود ان اینگل بریکٹس ٹائپ نیم یو اینگل بریکٹس کلوز.
یہاں پہ ہم دیکھیے کہ یہاں پہ میں نے ڈفرنٹ آئیڈینٹیفائر دیا ہے ٹائپ کے لیے یو کا، جبکہ کلاس کو جو ٹیمپلیٹ پیرامیٹر دیا جا رہا تھا وہ ٹی تھا. سو دس سجیسٹ ان اٹ سیلف کہ یہ دو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. کلاس کمپلیکس کے لیے جو ٹیمپلیٹ کی ٹائپ دی جا رہی ہے وہ فرق ہے، اور کاپی کنسٹرکٹر کے پیرامیٹر کے لیے جو ٹائپ ہے وہ ڈفرنٹ ہے اور وہ یو ہے. سو یہاں پہ یہ جو کاپی کنسٹرکٹر ہے بیسیکلی یہ دو آرگومنٹ لے رہا ہے، دو ٹیمپلیٹ آرگومنٹس لے رہا ہے. ایک ٹیمپلیٹ آرگومنٹ اس کا آئیڈینٹیفائر ٹی ہے جو کہ کمپلیکس کلاس کے لیے دیا جا رہا ہے، جیسے کہ کمپلیکس فلوٹ اور کمپلیکس ڈبل ہم نے دیا تھا. اور دوسرا یہ کمپلیکس یو جو کہ اس کاپی کنسٹرکٹر کا پیرامیٹر ہے. تو بیسیکلی آپ اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کاپی کنسٹرکٹر کے نام جو ہے کمپلیکس کے ساتھ آپ کمپلیکس اینگل بریکٹ ٹی یہ ایک پیرامیٹر ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کی ٹائپ ہے، اور دوسرے کمپلیکس اینگل بریکٹ یو یہ دوسری ٹائپ پیرامیٹر کی ٹائپ ہے جو کہ یہ کاپی کنسٹرکٹر لے رہا ہے. اور اس کا کوڈ بھی نیچے دیا ہوا ہے، دیٹ از ریئل سی ڈاٹ ریئل سی وہ کمپلیکس کی کلاس ہے جو کہ اس کو ایز اے پیرامیٹر دی جا رہی ہے سی ڈاٹ ریئل، اور امیجنری سی ڈاٹ امیجنری. اب یہ کوڈ چل جائے گا، یہ دیکھیے اب کمپائلر ایرر نہیں دے گا، اور ریزن بڑی آبویس سی. میں سیکنڈ لائن پہ جا رہا ہوں، کمپلیکس ڈبل ڈی سی از اکول ٹو سی ایف. کمپائلر کو یہ تو پتا چل گیا یہاں پہ کہ یہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے، کیونکہ وی آر کریٹنگ اے نیو آبجیکٹس ان ٹرمز آف اندر آبجیکٹ. یہاں ایک ڈی سی کا نیا آبجیکٹ ہم بنا رہے ہیں، لیکن اسے انیشلائز کر رہے ہیں ایف سی کے آبجیکٹ سے. ایف سی کا آبجیکٹ جو ہے وہ فلوٹ، کمپلیکس فلوٹ ٹائپ کا آبجیکٹ. اس کا مطلب ہے کہ کاپی کنسٹرکٹر کی کوئی ایسی انسٹینشیشن ہمیں چاہیے ہے جو کہ پیرامیٹر کے طور پہ کمپلیکس فلوٹ کا آرگومنٹ لے رہا ہے، اور کمپائلر آٹومیٹیکلی کاپی کنسٹرکٹر کو انسٹینشیٹ کر دے گا کہ پیرامیٹر جو ہے وہ کمپلیکس فلوٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ کمپلیکس یو تھا. کمپائلر کو پتا کیسے چلا کہ پیرامیٹر جو ہے وہ کمپلیکس فلوٹ ٹائپ کا ہے؟ ایف سی سے. ایف سی جس سے انیشلائز کروایا جا رہا ہے ڈی سی کو، ایف سی کی ٹائپ کمپائلر کو پتا ہے یہ کمپلیکس فلوٹ ہے. اس لیے ممبر ٹیمپلیٹ جو کاپی کنسٹرکٹر ہے اس کو وہ دو پیرامیٹر سے انسٹینشیٹ کرائے گا، ایک پیرامیٹر ڈبل سے اور دوسرے پیرامیٹر فلوٹ سے. یہاں پہ پیرامیٹر سے میری مراد جو ہے وہ ٹیمپلیٹ کے پیرامیٹر کی ہے، ٹائپ پیرامیٹرز کی ہے. So this is the need why a member function of a class in some instances, in some cases, need to be a member template itself, explicitly member template itself. یہ اس کا کوڈ دیکھیے. اب ڈی سی کے لیے جو کہ ڈبل کمپلیکس ہمارا آبجیکٹ تھا، اس کے لیے جو کلاس انسٹینشیٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے ڈبل کی کلاس، لیکن کاپی کنسٹرکٹر جو ہے اسٹل ممبر فنکشن. اور جہاں جہاں کوڈ میں نیڈ پڑتی جائے گی اس کاپی کنسٹرکٹر کی ملٹیپل انسٹینشیشن ہوتی جائیں گی. ابھی ہم نے آپ کو اس میں انسٹینشیشن نہیں دکھائی کمپلیکس فلوٹ کے لیے. جیسے ہی اسے ڈی سی از اکول ٹو ایف سی نظر آئے گا، وہ یہاں سے کاپی کنسٹرکٹر کے ممبر ٹیمپلیٹ سے ایک نئی انسٹینشیشن بنائے گا اس فنکشن ٹیمپلیٹ کی، جہاں پہ وہ کمپلیکس یو کی جگہ کمپلیکس فلوٹ رکھ دے گا. دیٹ از دی اونلی چینج دیٹ از نیڈیڈ. اب اگر آپ کوئی اور کمپلیکس کا آبجیکٹ بناتے ہیں کمپلیکس انٹ ٹائپ کا، اور پھر اس سے ایک اور آبجیکٹ انسٹینشیٹ کروانا چاہتے ہیں کسی اور ٹائپ کا، کمپلیکس ڈبل جو ہے ایک اور ویریبل آپ اس کا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں کمپلیکس ڈبل ٹائپ کا، اور اس کو انیشلائز کروانا چاہتے ہیں کمپلیکس انٹ ٹائپ کے کسی آبجیکٹ سے، تو اس وقت دوبارہ اس ممبر ٹیمپلیٹ سے نئی انسٹینشیشن ہوگی، جبکہ اس کاپی کنسٹرکٹر کا جو آرگومنٹ ہے وہ اب کمپلیکس انٹ کر دیا جائے گا. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ اکثر اچھے کمپائلر کرتے ہیں وہ یہ ہے، جو آپ
اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. لیٹس سے ہم کمپلیکس فلوٹ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی ہم سینٹیکس دیتے ہیں کمپلیکس ود ان دی اینگل بریکٹس فلوٹ اور آبجیکٹ کا نام دیتے ہیں, کمپائلر اس وقت جا کے اس کلاس ٹیمپلیٹ سے انسٹینشیشن کرتا ہے اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے. کوشچن یہ ہے کہ کیا ساری کی ساری کلاس انسٹینشیٹ ہو جاتی ہے اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے؟ اچھے کمپائلر ایسا نہیں کرتے. اچھا کمپائلر صرف وہی کرتا ہے کہ جہاں تک ابھی میں کمپائلیشن پروسیس میں پہنچا ہوں اس وقت تک اس کلاس ٹیمپلیٹ کے جتنے ممبر فنکشن ریکوائرڈ ہیں اس پرٹیکولر کمپائلیشن کے لیے صرف انہی کی وہ انسٹینشیشن کرتا ہے. جن ممبر فنکشن کی ضرورت نہیں ہے ان ممبر فنکشن کی انسٹینشیشن نہیں کرتا. اور یہی چیز ہم آپ کو اسکرین پہ اس وقت دکھا رہے ہیں. ہم نے کمپلیکس فلوٹ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کیا تھا, کمپلیکس فلوٹ ایف سی, اور ود اس کو جو آرگومنٹس دیے تھے 0 دیے تھے. تو اس انسٹینشیشن میں, اس کلاس کی اس انسٹینشیشن میں صرف کنسٹرکٹر کی ضرورت تھی جو کہ 2 پیرامیٹر لیتا ہے, اور اس انسٹینشیشن میں صرف وہ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر جو کہ 2 پیرامیٹر فلوٹ ٹائپ کے لے رہا ہے, صرف اسی کو اس نے انسٹینشیٹ کیا ہے. کاپی کنسٹرکٹر کی انسٹینشیشن نہیں کی, کیونکہ جو مین پروگرام ہم نے دیکھا تھا اس میں کمپلیکس فلوٹ ٹائپ کے آبجیکٹ کے لیے کاپی کنسٹرکٹر کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی, اس لیے اس نے انسٹینشیٹ نہیں کیا. سو ایٹ لیسٹ آپ جب اپنی کلاس کا کوئی ٹیمپلیٹ بنائیں یا کسی فنکشن کا بھی ٹیمپلیٹ بنائیں تو یو کین ریسٹ ایشورڈ کہ صرف جو ریکوائرڈ ممبر فنکشنز ہیں آپ کے پروگرام جو آپ نے لکھا ہوا ہے ان میں جن ریکوائرڈ فنکشن کی ضرورت پڑی ہے صرف انہی وہی فنکشن جو ہیں ان کی انسٹینشیشن ہوگی, باقی کی انسٹینشیشن نہیں ہوگی. یعنی کوڈ جو ہے وہ ایسے ہی جسے کہتے ہیں نا کوڈ بلوٹ نہیں ہوگا کہ آپ کی کلاس میں 100 آپ نے ممبر فنکشنز لکھے ہوئے ہیں اور ہر دفعہ جب آپ انسٹینشیشن کر رہے ہیں کسی پرٹیکولر ٹائپ کے لیے تو 100 کے 100 ممبر فنکشن ہی کی انسٹینشیشن ہوگی اس پرٹیکولر ٹائپ کے لیے. اکثر کمپائلر ایسا ہی کرتے ہیں کہ جن جن ممبر فنکشن کی ضرورت ہوتی ہے صرف انہی کو انسٹینشیٹ کیا جاتا ہے. اب یہ کمپلیکس ٹی کی کلاس, یا اس سے پہلے ہم نے جو ویکٹر ٹی کی کلاس دیکھی تھی کہ ہم اس ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ٹی کی جگہ کوئی بھی ٹائپ دے سکتے ہیں, کیا ہر ٹائپ کے لیے ویکٹر ٹی کام کرنا شروع کر دے گا؟ ویکٹر انٹ, ویکٹر ڈبل, ویکٹر کیئر, ویکٹر کمپلیکس, کیا ان سب کے لیے جو ہم نے کوڈ لکھ دیا ہے کیا وہ سب ٹائپ کے لیے ٹھیک کام کر رہا ہے؟ مے بی ناٹ. جیسے ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ میں دیکھا تھا, ہر ٹائپ کے لیے وہ فنکشن جو ہے وہ شاید ٹھیک کام نہ کرے. تو جس پرٹیکولر ٹائپ کے لیے ہمیں اسپیسیفک بیہیویئر چاہیے جو کہ ٹیمپلیٹ کے بیہیویئر سے مختلف ہے, ہمیں یوزر اسپیشلائزیشن دینی چاہیے. یعنی اس کلاس کو اسپیشلائز کرنا چاہیے اس اسپیسیفک ٹائپ کے لیے جہاں پہ ہم اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ چاہ رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن کی تھی, اسی طرح ہمیں کمپلیکس ٹیمپلیٹ کی اسپیشلائزیشن بھی کرنی چاہیے. ویکٹر ٹی ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا, اس کی بیسس کے اوپر ہم یہ پروگرام لکھ سکتے ہیں جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ویکٹر کی انسٹینشیشن کروائی انٹ کے لیے ویکٹر انٹ سے, اور ہم نے ایک آبجیکٹ کریٹ کیا IV1 کے نام سے اور اس کو سائز 2 دیا کہ ہمیں انٹیجر ویکٹر چاہیے جس کا سائز 2 ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے وہاں پہ ممبر فنکشن لکھے تھے, انڈیکسنگ آپریٹر کو اوور لوڈ کیا تھا, اس کو لیتے ہوئے ہم اب یہ 0 اور 1 لوکیشن کے اوپر اس ویکٹر کی 15 اور 27 سے اسے ہم اسائن کروا سکتے ہیں. IB10 از اکول ٹو 15, IB11 از اکول ٹو 27. انڈیکس آپریٹر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہم نے کوڈ لکھا تھا, کاپی کنسٹرکٹر لکھا تھا, تو اگلی لائن جو ہے ویکٹر انٹ IB2 IB1 وہ یہی ہے. IB2 ایک نیا انٹ کا ویکٹر بنا رہے ہیں جسے ہم انیشلائز کر رہے ہیں IB1 سے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.
یہ سارے کام ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ویکٹر کلاس میں ان کے لیے اپروپریٹ ممبر فنکشنز لکھ دیے تھے یا آپریٹر اوور لوڈ کر دیے تھے. کریکٹر پوائنٹر, یہی کام جو ابھی ہم نے پچھلی اسکرین پہ کیا تھا اب ہم یہ کریکٹر پوائنٹرز کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ٹائپ از کریکٹر پوائنٹر ناؤ. سو ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس ٹائپ نیم از کریکٹر پوائنٹر اینڈ SV1 2 ویکٹر ہے جو کہ اس کا سائز 2 ہے, اور اب ہم یہ SV1 0 از اکول ٹو سی اسٹرنگ دے رہے ہیں عامر کے نام سے, اور SV1 1 کے اوپر ہم ناصر لکھوانا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ کمپائلر آٹومیٹیکلی عامر کی جگہ وہ ایک سی اسٹرنگ بنائے گا, اور پوائنٹر جو کہ اس میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ عامر پڑا ہوا ہے, وہ پوائنٹر جو ہے وہ 0th لوکیشن کے اوپر ویکٹر میں رکھ دے گا. تو ویکٹر کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ میموری میں عامر لکھا, لیکن یہ میموری جہاں پہ عامر لکھا ہوا ہے یہ ویکٹر سے باہر ہے. اسی طرح اس کی جو دوسری لوکیشن ہے SV1 اس کے اوپر پوائنٹر پڑا ہوا ہے جو کہ میموری کی اس لوکیشن پہ پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ ناصر لکھا ہوا ہے. ناصر کا سی اسٹرنگ پڑا ہوا ہے. اگین ناصر کے لیے جو میموری ہے وہ آؤٹ سائڈ دی ویکٹر ہے. اسی طرح جو ہے اس سے اگلی لائن جو ہے ہم ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں SV2 کے نام سے, اور اسے انیشلائز کروا رہے ہیں یہ SV1 سے. کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے, اور کاپی کنسٹرکٹر میں کا جو کوڈ ہم نے لکھا ہوا تھا وہ سمپل انف کوڈ تھا. وہ پریمیٹیو ٹائپ انٹ فلوٹ کے لیے کام کر رہا تھا کہ وہ ممبر وائز کاپی کر رہا ہے. سو وہی شیلو کاپی والا ایشو آ گیا یہاں پہ. اور اسی طرح اگر آپ تیسری لائن اس سے اگلی لائن دیکھیے SV3 از اکول ٹو SV1, ہم نے کاپی اسائنمنٹ کا آپریٹر اوور لوڈ کیا تھا, یہ اسائنمنٹ ہو رہی ہے, اور اگین یہ شیلو اسائنمنٹ ہے. تو جتنے ایشو ہم نے دیکھے تھے ڈائنامک میموری کے ایلوکیشن کے وہ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن ڈائنامک میموری ایلوکیشن نہیں ہوئی. کمپائلر نے آٹومیٹیکلی عامر کے لیے جگہ ایلوکیٹ کروا دی, کانسٹنٹ پوائنٹر ناؤ, اور اس پوائنٹر کو SV1 0 میں اسٹور کرا دیا. اسی طرح ناصر کے لیے کمپائلر نے خود سے میموری جنریٹ کروائی اور اس کا پوائنٹر جو ہے وہ SV1 ایٹ انڈیکس 1 اسٹور کر دیا. سو ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہوئی تو نہیں, لیکن ایشو آ گیا شیلو کاپی کا اور شیلو اسائنمنٹ کا. اور یہ ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا کہ ہم یہ چیز نہیں چاہتے. دس از ناٹ ڈیزائرڈ بہیویئر. جب بھی پوائنٹرز آئیں تو ہم چاہ رہے تھے کہ کلاس اٹ سیلف ڈائنامکلی میموری ایلوکیٹ کروائے اور پھر ڈیپ کاپی کرے اور ڈیپ اسائنمنٹ کرے. سو جو ڈیفالٹ بہیویئر ہے ویکٹر کی کلاس کا وہ کوئی ہمیں اتنا زیادہ پسند نہیں آیا, اور شاید وہ ٹھیک کام بھی نہیں کر رہا. موسٹ پروبیبلی ٹھیک کام نہیں کر رہا. ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کیسے کریں؟ کلاس ٹیمپلیٹ اسپیشلائزیشن کے ذریعے. سینٹیکس وہی ہے اسپیشلائزیشن کا, یوزر اسپیشلائزیشن کا, جو کہ فنکشن ٹیمپلیٹ کے ذریعے. ٹیمپلیٹ کا کی ورڈ فالوڈ بائی اینگل بریکٹس. اینگل بریکٹس میں ہم کچھ نہیں دے رہے ہیں. اس کے بعد کلاس کی ورڈ, کیونکہ ہم کلاس ڈکلیئر اور ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں. نیم ویکٹر, ویکٹر کے نیم کے بعد ود ان اینگل بریکٹس اس ٹائپ کا نام جس ٹائپ کے لیے اس ٹیمپلیٹ کلاس کو اسپیشلائز کیا جا رہا ہے. ہم کریکٹر پوائنٹر کی کلاس کے لیے اس کو اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ویکٹر کے نام کے بعد ود ان اینگل بریکٹس کریکٹر پوائنٹر لکھتے ہیں. سو دس از دی سینٹیکس آف ڈوئنگ یوزر اسپیشلائزیشن فار کلاس ٹیمپلیٹس. چینج اس میں کیا آ گئی؟ جہاں جہاں پہ ٹی تھا وہاں پہ کریکٹر اسٹار آ جائے گا. سو سب سے پہلی جو چینج آئی ہے وہ اس کے ڈیٹا ممبر PTR میں آئی ہے. PTR پہلے T اسٹار PTR تھا, اب وہ کریکٹر اسٹیرکس PTR ہو گیا. سو PTR از ناؤ این ارے آف پوائنٹرز ٹو کریکٹرز, اس لیے ڈبل اسٹیرکس کا سائن آ گیا. کیونکہ ہم نے میموری ڈائنامکلی ایلوکیٹ کرنی ہے, اس لیے ہمیں PTR پوائنٹرز چاہیے تھا. لیکن
اب یہ جو پی ٹی آر ویکٹر ہے اس کا ہر ایلیمنٹ اٹ سیلف پوائنٹر ٹو کریکٹر ہے. سو دوسرا جو پوائنٹر آیا وہ اس وجہ سے آیا. سو اٹ از کریکٹر اسٹیرکس پی ٹی آر ڈبل پوائنٹر. اس کا کنسٹرکٹر دیکھیے, یلو میں نے جو سینٹیکس دیا ہوا ہے وہ پرانا سینٹیکس ہے, اے ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس کریکٹر پوائنٹر. اور جو میں نے وائٹ کلر میں دیا ہے وہاں پہ جو فنکشنز ہیں, ممبر فنکشنز ہیں, ان کے نام کے ساتھ میں نے یہ اسپیشلائزیشن ٹائپ کی نہیں دی ہے. سو نارمل جو کنسٹرکٹر اس کا جو ہے وہ ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس انٹ, اس کی ڈیفالٹ ویلیو 10 دی ہوئی ہے ہم نے. اس کے آگے کاپی کنسٹرکٹر ہے, اس کا ڈسٹرکٹر ہے جو کہ ورچوئل کر دیا ہے ہم نے. گیٹ سائز ہے, اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے اس کو ہم نے اوور لوڈ کیا ہے. انسرٹ کا ایک نیا ڈالا ہے ہم نے ممبر فنکشن, وہ اس لیے کہ ہم اس ویکٹر کے کسی ایک انڈیکس کے اوپر, لیٹ سے 5ویں پوزیشن کے اوپر, 5ویں ایلیمنٹ کے اوپر کوئی نیا کریکٹر اسٹرنگ جو ہے وہ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں, نئی سی اسٹرنگ اس کے کسی ایلیمنٹ میں انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈالنا چاہ رہے ہیں. ہم جو ابھی سارا کوڈ دیکھیں گے وہ ہم نے کوڈ اس لیے لکھا ہے, جو کلاس کی اسپیشلائز ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سی اسٹرنگ جو ہے, کریکٹر اسٹرنگ جو ہے, وہ اس ویکٹر کے کسی ایلیمنٹ کے طور پہ رکھی جائے تو یہ کلاس خود سے اس کے لیے میموری ایلوکیٹ کرے اور میموری ڈی ایلوکیٹ کرے. تو اس لیے جب بھی میں کہوں کہ جی اس پوزیشن کے اوپر, 0th پوزیشن کے اوپر مجھے عامر رکھنا ہے, تو جو پہلی ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی کمپائلر خود سے جنریٹ کرتا تھا اور اس میں کریکٹر پوائنٹر جو ہے وہ ویکٹر کی 0th پوزیشن پہ آ جاتا تھا. میموری اس کنٹینر کلاس سے, ہماری کلاس سے جو ہم لکھ رہے ہیں اس سے باہر پڑی ہوئی تھی, اس کی ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں تھا. اب ہم یہ کنٹرول خود سے چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ڈیپ کاپی کر سکیں, ڈیپ کاپی اسائنمنٹ کر سکیں. تو اس لیے ضروری ہوا کہ ہم ایک اسپیسیفک میتھڈ دیں اور اس میتھڈ کا کام ہی یہی ہو جو کہ کریکٹر اسٹرنگ دی گئی ہے اس کے مطابق ڈائنامیکلی میموری ایلوکیٹ کرے اور اس پھر ویکٹر کے اس پرٹیکولر ایلیمنٹ کے اوپر جا کے اسے اسٹور کروا دے. نمبر 1 بات. اور اس کی ریمیفیکیشن جو ہے وہ اس سے اوپر والا ممبر فنکشن دیکھیے جو کہ انڈیکسنگ کے آپریٹر کو اوور لوڈ کیا. اس میں فرق جو آیا ہے, جو اس کی ریٹرن ٹائپ ہے, اب وہ ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ریفرنس ہو چکی ہوئی. اگر آپ کے سامنے نوٹس ہیں پچھلے لیکچر کے, تو پچھلے لیکچر میں جب ہم نے ویکٹر ٹی کی کلاس بنائی تھی تو ریٹرن ٹائپ تھی ٹی ریفرنس. جو بھی جس ٹائپ کے لیے ویکٹر انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے اس کا ریفرنس ریٹرن کر دیں تاکہ ہم وہ IV10 = 15 کر سکیں, جو کہ چند سلائڈ پہلے ہم نے دیکھا تھا. اس صورت میں یہ انڈیکسنگ آپریٹر جو ہے ایز این ایل ویلیو کام کر رہا تھا. کریکٹر پوائنٹر کے کیس میں یہ ڈیزائرڈ بہیویئر نہیں دیتا, ہم نے دیکھا بھی تھا, اور اسی وجہ سے ہم یہ اسپیشلائزیشن لکھ رہے ہیں. اب ہم انڈیکسنگ کا آپریٹر اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ آر ویلیو کے طور پہ یوز ہو سکے. آر ویلیو کا مراد یہ ہے کہ یہ اسائنمنٹ آپریٹر کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یوز ہو سکے یا ہر اس جگہ پہ یوز ہو سکے جہاں سے ہم ویکٹر کے ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ کو ریڈ کر رہے ہیں. آر ویلیو ریڈ ویلیو یا رائٹ ہینڈ سائڈ ویلیو کے طور پہ. ایل ویلیو کے طور پہ ہم یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں ویکٹر 0 انڈیکس = اسائنمنٹ, جہاں پہ اس کے ذریعے اسائنمنٹ ہو سکتی ہے وہاں پہ ہم اسے یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے اس کی ریٹرن ٹائپ جو ہے کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ریفرنس کرتی. آئیے اب اس کا کوڈ جلدی جلدی دیکھتے ہیں. کوڈ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, جو ہم پہلے کام کرتے آئے ہیں ایگزیکٹلی وہی ہے. یہ اس کا کنسٹرکٹر ہے. کنسٹرکٹر میں ہم بیسیکلی دیکھ رہے ہیں جو کہ پاس کیا گیا ہے انٹ کا نمبر, کہ ہم ویکٹر چاہ رہے ہیں اس سائز کا. وہ سائز اگر 0 نہیں ہے تو تب ہم ڈائنامیکلی میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں. PTR = new character star within the
array notation size, اور اس کے بعد اس کے ہر ایلیمنٹ کو نل سے انیشلائز کروا دیتے ہیں. اور اگر ایلیمنٹ جو ہے وہ اس نے سائز 0 دیا ہوا ہے تو ہم میموری ڈائنامیکلی میموری ایلوکیٹ نہیں کرواتے اور اس کی ایلس پارٹ میں آ کے ہم PTR=0 اور PTR=null کر دیتے ہیں. کاپی کنسٹرکٹر بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے کوڈ ہوتا ہے. یہ کوڈ تھوڑا سا لینتھن آؤٹ ہو گیا ہے اس لیے 2 سلائڈس کے اوپر جا رہا ہے. اب آپ کو اسکرین پہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ وہی ہے کہ جس آبجیکٹ سے ہم نے انیشلائز کروانا ہے اس کا سائز گیٹ کیا, اور اگر وہ سائز 0 ہے تو ہم نے میموری ایلوکیٹ نہیں کی اور یہیں سے ریٹرن کر گئے. اور اگر سائز 0 نہیں ہے تو جو بھی پیرامیٹر آیا تھا اس کا جو سائز ہے اس کے مطابق ویکٹر کے لیے ڈائنامیکلی میموری ایلوکیٹ کی PTR=new character star, اور ایرے کی نوٹیشن کے بیچ میں سائز, کس سائز کا ایرے ہمیں چاہیے ہے. یہاں پہ ایرے جو ہے وہ کریکٹر پوائنٹرز کا ہے. اور اس کے بعد سمپلی ہم نے فور کا لوپ لگایا اور ایلیمنٹ بائی ایلیمنٹ کاپی کرواتے گئے. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. اور صرف جو اس فور لوپ کے اندر ہم وہ جو چیک لگا رہے ہیں وہ صرف یہ چیک لگا رہے ہیں کہ جس ویکٹر سے ہم انیشلائز کروا رہے ہیں اس کے پرٹیکولر انڈیکس کے اوپر کہیں نل اسٹرنگ تو نہیں پڑی ہوئی ہے. اگر نل اسٹرنگ نہیں ہے تب ہم میموری ڈائنامیکلی ایلوکیٹ کرواتے ہیں, ادروائز ہم میموری ایلوکیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. یہ سمپل سا کوڈ ہے. یہ اس کے ڈسٹرکٹر کا کوڈ. یہاں پہ ڈسٹرکٹر ڈفرنٹ ہے جو کہ ویکٹر ٹی کا ڈسٹرکٹر. یہاں پہ ہمیں 2 طرح کی ڈسٹرکشن کرنی ہے. ایک ڈسٹرکشن ہمیں اس ویکٹر کی کرنی ہے, 10 ایلیمنٹ کا ویکٹر ہے, وہ بھی ہم نے ڈائنامیکلی میموری ایلوکیٹ کی. دوسری ڈسٹرکشن ہم نے کرنی ہے اس ویکٹر کے ہر ایلیمنٹ کے اوپر ایک پوائنٹر ہے. پوائنٹر ڈائنامیکلی میموری ایلوکیٹ کی گئی ہے کریکٹر اسٹرنگ کے لیے. سو اس ویکٹر کے ایلیمنٹ 1 کے اوپر بھی پوائنٹر پڑا ہوا ہے جو کہ ایک میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ کریکٹر اسٹرنگ سی اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے. اس کا ویکٹر کا ایلیمنٹ نمبر 2 جو ہے وہ بھی پوائنٹر ہے. سو ہمیں سب سے پہلے اس ویکٹر کے ہر ایلیمنٹ کو اٹریٹ کروا کے وہاں پہ جو کریکٹر پوائنٹر پڑا ہوا ہے, وہاں پہ جو سی اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے, اس کو پہلے ڈی ایلوکیٹ کروانا ہے. سو پہلا پاس ہمارا یہ ہے, اس ویکٹر کے ہر ایلیمنٹ پہ اگر کوئی سی اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے تو وہاں پہ میموری ڈی ایلوکیٹ کرائی جائے. جب یہ ہو جائے تو پھر اس ہول ویکٹر کو جو کہ سائز 10 کا یا سائز n کا ہے, پھر یہ میموری جو ہے یہ ڈی ایلوکیٹ کرائی جائے, ورنہ میموری لیک آ جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کاپی کنسٹرکٹر کا کوڈ دیکھا تھا. کاپی کنسٹرکٹر میں ہم کیا کر رہے تھے؟ سب سے پہلے یہ کر رہے تھے کہ اس ویکٹر کے لیے جگہ ایلوکیٹ کرتے تھے. واٹ ایور از دی سائز, ویکٹر آف کریکٹر پوائنٹرز کے لیے جگہ ایلوکیٹ کی. پھر ہر ایلیمنٹ کے لیے ہم ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کروا رہے تھے. تو اب ہم جب اس کا ڈسٹرکٹر لکھ رہے ہیں تو اس ویکٹر کے ہر ایلیمنٹ جو کہ اٹ سیلف از اے سی اسٹرنگ ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی گئی تھی, ان کو ڈی ایلوکیٹ کیا جائے, فری کیا جائے. تو جو آپ یلو میں جو لائن دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے. فور کا لوپ اٹریٹ ہو رہا ہے اور ویکٹر کے ہر انڈیکس کے اوپر جو ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کی گئی ہوئی ہے اسے ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. یہاں پہ میں پھر کوشچن دیتا چلوں. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے اس کے کسی ایلیمنٹ کے اوپر نل پوائنٹر پڑا ہوا ہے, تو نل پوائنٹر کے اوپر اگر آپ ڈیلیٹ کا آپریٹر یوز کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اسٹینڈرڈ اسے الاؤ کرتا ہے اور اس کا بیہیویئر یہی ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا اور اگلی اسٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہونا شروع. سو پہلے ویکٹر کے ہر ایلیمنٹ کے اوپر میموری ڈی ایلوکیٹ کی. جب وہ ہو گئی تو اب اس ویکٹر کے لیے جو میموری ایلوکیٹ کی گئی تھی اٹ سیلف ویکٹر آف کریکٹر پوائنٹرز کے لیے, اس کو ڈیلیٹ کیا گیا آخری لائن کے ذریعے. اور ان دونوں جگہوں کے اوپر ڈیلیٹ آف ارے والا سنٹیکس یوز کیا گیا. گیٹ سائز کا ممبر فنکشن از اے کانسٹنٹ ممبر فنکشن اینڈ اٹ از سمپلی ریٹرننگ دی سائز آف دی ویکٹر. سائز جو کہ ڈیٹا ممبر ہے اس کی ویلیو ریٹرن کر رہا ہے. کاپی اسائنمنٹ آپریٹر, چیزیں ایگزیکٹلی وہی ہیں جو پہلے تھیں, اس لیے میں اسے جلدی سے ایکسپلین کرتا ہوا نکل جاؤں گا. سب سے پہلے ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر
تو یہ سیلف اسائنمنٹ نہیں ہے. دس ایکول ایڈریس آف رائٹ جو کہ پیرامیٹر اسے آ رہا ہے سیلف اسائنمنٹ تو نہیں ہے. اگر سیلف اسائنمنٹ ہے تو لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کا آبجیکٹ ریٹرن کر دیا جاتا ہے, ریٹرن اسٹیرکس 10 کر کے. اور اگر سیلف اسائنمنٹ نہیں ہے تو پھر جو لیفٹ ہینڈ آپرینٹ ہے اس ویکٹر کے سارے ایلیمنٹس پہلے ڈیلیٹ کیے جاتے ہیں جو کہ یلو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اس کے بعد ویکٹر اٹ سیلف ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. وہی آرگومنٹ جو ابھی ہم نے ڈسٹرکٹر کے اوپر دیا تھا. اسائنمنٹ کرنی ہے تو ہمیں جو آبجیکٹ ویکٹر جو لیفٹ ہینڈ کے اوپر ہے پہلے اس کے ڈسٹروائے کرنا ہے, اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ کے آبجیکٹ کے مطابق لیفٹ ہینڈ کے اوپر اس کی کاپی اسائنمنٹ کر دینی ہے. تو جو آپ کو اسکرین کے اوپر یلو نظر آ رہا ہے وہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کے انڈیویجول ایلیمنٹس کو ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو نچلی لائن ہے ڈیلیٹ کی وہ لیفٹ ہینڈ آپرینٹ کا جو ویکٹر ہے اسے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. یہاں ویکٹر سے مراد ہے جو ڈائنامک میموری الوکیٹ کی گئی تھی اس کے لیے پی ٹی آر کے ذریعے اسے ڈیلیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم گیٹ کر رہے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آبجیکٹ ہے ویکٹر ہے اس کا سائز کیا ہے. اگر اس کا سائز 0 ہے تو تب ہم ویسے ہی باہر نکل آتے ہیں, پی ٹی آر کو نل اسائن کرتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں. اگر وہ 0 نہیں ہے تو ہم ویکٹر کے لیے ڈائنامک میموری الوکیٹ کرواتے ہیں. اسکرین کی لاسٹ لائن پی ٹی آر از اکول ٹو نیو کریکٹر پوائنٹر اور سائز. اب جب ہم نے ویکٹر کے لیے میموری ایلوکیٹ کروا لی ہے, اب ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کے ویکٹر کے انڈیویجول ایلیمنٹس کے لیے میموری ایلوکیٹ کروا رہے ہیں اور اس کے بعد اسے کاپی کر. دس از ڈیپ کاپی جیسا کہ ہمیں پتا. سو کوڈ آپ کو پتا ہے, مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو فور والا پارٹ ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ہم نے کاپی کنسٹرکٹر میں بھی یوز کیا تھا ڈیپ کاپی کے لیے. یہ انڈیکسنگ کا آپریٹر, اگین اس کا کوڈ سمپل ہے. سب سے پہلے ہم چیک کر رہے ہیں کہ جو انڈیکس ایز اے پیرامیٹر بھجوایا گیا ہے کہ اس انڈیکس ویکٹر کے اس انڈیکس کی مجھے ایکسیس چاہیے, وہ چیک کر رہے ہیں کہ وہ لیگل ہے کہ نہیں. اگر لیگل نہیں ہے, انلیگل ہے, تو ہم پروگرام سے ایگزٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم یہاں سے گریسفلی کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر لیگل ہے تو ہم وہ پی ٹی آر ایرے کے اس پراپر انڈیکس کا کانسٹنٹ ریفرنس ریٹرن کر رہے ہیں. تو کانسٹنٹ ریفرنس ریٹرن کرنے کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. ناؤ دس از ایکٹنگ ایز این آر ویلو, اٹ وونٹ بی لیگل ٹو یوز اٹ ایز این ایل ویلو. یہ انسرٹ کا آپریشن. انسرٹ کا آپریشن 2 پیرامیٹر لے رہا ہے. ایک کریکٹر پوائنٹر ایس ٹی آر کہ یہ سی اسٹرنگ ہے, کریکٹر اسٹرنگ ہے, اسے انسرٹ کر دیجئے, اور اس کے بعد دوسرا پیرامیٹر انٹ آئی لے رہا ہے کہ آئیتھ انڈیکس کے اوپر ویکٹر میں اس ایس ٹی آر کریکٹر اسٹرنگ کو انسرٹ کی. سو ہو سکتا ہے اس آئیتھ انڈیکس کے اوپر ویکٹر میں پہلے سے کچھ پڑا ہو, تو سب سے پہلے ہم اس کو جا کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ڈیلیٹ ایرے کی نوٹیشن پی ٹی آر آئی. آئیتھ انڈیکس کے اوپر ویکٹر میں پہلے سے جو کچھ موجود ہے اسے ڈیلیٹ کر دیا جائے. نل ہے کوئی فرق نہیں پڑا. جب اسے ڈیلیٹ کر دیا, اب ہم دیکھ رہے ہیں جو یوزر نے ایس ٹی آر کریکٹر اسٹرنگ ہمیں ایز اے پیرامیٹر بھجوائی ہے, آرگومنٹ بھجوائی ہے, اس کا سائز 0 ہے کہ نہیں ہے. اگر تو 0 ہے تو ہم پی ٹی آر آئی کو نل کر دیتے ہیں. اگر 0 نہیں ہے تو پھر وہی چیز کہ جو ایس ٹی آر آئی ہے اس کا سائز کیا ہے, اس کے سائز کے مطابق ڈائنامک میموری الوکیٹ کی جا رہی ہے اور پھر کاپی کر لیا جا رہا ہے. وہی چیز جو کہ ہم بہت پہلے اسٹرنگ کے لیے دیکھ آئے تھے. سو انسرٹ کا فنکشن کام کر رہا ہے اور یہ اسی لیے لکھا گیا ہے. اگر یوزر چاہے کہ آئیتھ انڈیکس کے اوپر یہ کریکٹر اسٹرنگ جو ہے یہاں پہ انسرٹ کر دی جائے, تو ہماری کلاس صرف اس کا پوائنٹر ہی وہاں پہ نہ رکھے بلکہ میموری مینجمنٹ خود کرے, اس کریکٹر اسٹرنگ کی کورسپونڈنگ ڈائنامک میموری الوکیٹ کر کے ویکٹر کے اپروپریٹ انڈیکس کے اوپر رکھے. یعنی کہ ویکٹر جو ہے اس آئیتھ انڈیکس کے اوپر جو کچھ پڑا ہوا ہے میموری مینجمنٹ اس کی خود کر رہا ہے, ایلوکیٹ خود سے کر رہا ہے اس کے لیے. یہ یوزر اسپیشلائز کلاس ہم نے لکھ لی ہے کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے لیے. اب اس کا یوزیج دیکھ لیتے ہیں. چھوٹا سا مین پروگرام. پہلی لائن پہ ہم ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا, ویکٹر کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کا, جس کا سائز 2 ہے. ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس
کریکٹر پوائنٹر, نیم آف دی ٹائپ, SV1 آئیڈینٹیفائر اور ود ان پیرنتھیسز 2 جو اس کا سائز ہے. نیکسٹ لائن جو کہ یلو میں ہے, SV1 0th انڈیکس کے اوپر ہم عامر کو اسٹور کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ ایرر ہے. اس وجہ سے ایرر ہے کہ اب ہم نے انڈیکسنگ آپریٹر کا بیہیویئر چینج کر دیا ہے. ہم نے اسے کہا ہے کہ یہ آر ویلیو ہے. اگر آپ کو کوڈ یاد ہو, جو کہ ابھی ہم نے 2 اسکرین شاٹس پہلے دیکھا تھا, اس کی ریٹرن ٹائپ تھی کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر ریفرنس. سو SV1 کے 0th انڈیکس کے اوپر جو کریکٹر پوائنٹر پڑا ہوا ہے اس کا وہ ایز اے کانسٹنٹ ویکٹر ریٹرن کر رہا ہے. کانسٹنٹ ویکٹر کو آپ اوور رائٹ نہیں کر سکتے ہیں, اس وجہ سے یہ ایرر آ رہی ہے. سو ہم جو چاہ رہے ہیں وہ 0th لوکیشن کے اوپر عامر اور فرسٹ لوکیشن کے اوپر ناصر لکھوانا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے اب ہم انسرٹ کا ممبر فنکشن یوز کریں گے. SV1 ڈاٹ انسرٹ عامر کاما 0, 0th انڈیکس کے اوپر ویکٹر آبجیکٹ SV1 کے عامر کو انسرٹ کر دیا جائے. انسرٹ کا کوڈ ہم نے دیکھا تھا, عامر کے کورسپونڈنگ اسی کی لینتھ کی وہ ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کرے گا اور پھر اس کو کاپی کر دے گا. SV1 ڈاٹ انسرٹ ناصر کاما 1, لوکیشن 1 کے اوپر ناصر انسرٹ کر دیا جائے. اگلی لائن SV2 کو ہم آبجیکٹ کو کریٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف SV1, کاپی کنسٹرکٹر یوز ہو, ڈیپ کاپی بیہیویئر ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی لائن میں تیسرا آبجیکٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں SV3 آف سائز 2, اور اس کے بعد SV3 از اکول ٹو SV1, کاپی اسائنمنٹ آپریٹر یہاں پہ یوز ہو رہا ہے. اگین ڈیپ کاپی اسائنمنٹ ہو رہی. سو جو ہم چاہ رہے تھے وہی ہو رہا ہے. اور کمپائلر جب ہم نے ویکٹر ود ان اینگل بریکٹس کریکٹر پوائنٹر دیتے ہیں تو وہ ہماری یوزر اسپیشلائز کلاس کے اوپر جاتا ہے, جنیرک ٹیمپلیٹ کے اوپر نہیں. کیوں نہیں جاتا, کس وجہ سے ایسا نہیں ہوتا, یہ ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے. ریزولوشن آرڈر, جب ہم ایک ویکٹر ٹیمپلیٹ سے اس کی انسٹینشیشن کرواتے ہیں فار اے اسپیسیفک ٹائپ, تو کس ٹیمپلیٹ پہ جا کے کوڈ انسٹینشیٹ ہوتا ہے, کمپائلر کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یوزر اسپیشلائزیشن پہ جانا ہے یا جنیرک ٹیمپلیٹ پہ جانا ہے, یہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ تھا, اگر کسی ٹائپ کے لیے آپ کو اسپیشلائز بیہیویئر چاہیے ہے تو آپ یوزر اسپیشلائزیشن لکھ سکتے ہیں. 2 لیکچر پہلے ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ کے لیے یوزر اسپیشلائزیشن دیکھی تھی, آج ہم نے کلاس ٹیمپلیٹ کے لیے یوزر اسپیشلائزیشن دیکھی. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں. آج ہم نے کلاس ٹیمپلیٹ کے ٹاپک کو لے کے آگے چلے تھے. آج ہم نے سب سے پہلے نیڈ دیکھی کہ کیوں ایک کلاس ٹیمپلیٹ کے ممبر فنکشن کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اسے بھی ایکسپلیسٹلی ٹیمپلیٹ فنکشن کے طور پر لکھا جائے. کلاس ٹیمپلیٹ کا ہر ممبر فنکشن بائی ڈیفالٹ امپلیسٹلی ٹیمپلیٹ فنکشن ہوتا ہے, اور وہ وہی ٹیمپلیٹ پیرامیٹر لے رہا ہوتا ہے جو کہ کلاس کا ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ہے. لیکن بعض دفعہ نیڈ پڑ جاتی ہے, اور ہم نے دیکھا آج لیکچر کے سٹارٹ میں کہ جہاں پہ ایک ممبر فنکشن کو کسی اور ٹائپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور ٹائپ سے مراد یہ ہے کلاس ٹیمپلیٹ ایک ٹائپ لے رہی ہے, اس ٹائپ کے علاوہ ممبر فنکشن کو ایک اور ٹائپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور نیڈ ہے. ہم نے کمپلیکس کلاس ٹیمپلیٹ کی لکھی تھی, اس کا کاپی کنسٹرکٹر دیکھا ہم نے, اور وہاں پہ ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ ہو سکتا ہے کاپی کنسٹرکٹر کے لیے پیرامیٹر کے طور کے اوپر کبھی کمپلیکس انٹ آ رہا ہو, کبھی کمپلیکس فلوٹ آ رہا ہو, اور کبھی کمپلیکس لانگ آ رہا ہو. بیہیویئر ایک ہی ہے کاپی کنسٹرکٹر کا, تو اس لیے ہمیں کاپی کنسٹرکٹر کو ایز اے ایکسپلیسٹ ممبر فنکشن ڈکلیئر کرنا پڑا تھا, اور وہ ہم نے دیکھا ضرورت کیا پڑ گئی تھی. اور ضرورت ایک اس وجہ سے بھی پڑی تھی جو کہ ہمارے اسپیسیفک کیس میں تھا کہ کمپلیکس فلوٹ از اے ڈسٹنکٹ کلاس فرام کمپلیکس ڈبل, اور ان کے لیے ان کے بیچ میں کوئی ٹائپ کوورژن بھی نہیں تھی.
اس لیے نیڈ پڑی تھی. اس کے علاوہ بھی اسی قسم کی اور نیڈز ہو سکتی ہیں جس میں آپ کو ایکسپلسٹلی ممبر فنکشن ٹیمپلیٹس چاہیے ہوں. اس کے بعد ہم اس سے اگلے ٹاپک پہ گئے تھے کہ کیسے کلاسز کو, کلاس ٹیمپلیٹ کو اسپیشلائز کیا جا سکتا ہے اسپیسیفک بیہیویئر کے لیے, کسی اسپیسیفک ٹائپ کے لیے. ہم نے ویکٹر کی کلاس لکھی تھی, ٹیمپلیٹ کلاس ویکٹر ٹی کے لیے, اور ہم نے دیکھا کہ یہ ویکٹر کی کلاس کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے لیے اس طرح بیہیو نہیں کر رہی ہے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کلاس خود سے میموری ایلوکیٹ اور ڈی ایلوکیٹ کرے, میموری مینجمنٹ یہ کلاس خود کرے. جنیرک ویکٹر کی کلاس کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے لیے میموری مینجمنٹ خود سے نہیں کر رہی تھی. تو اس لیے نیڈ ارائز ہوئی کہ اس کلاس ٹیمپلیٹ کو اسپیشلائز کیا جائے کریکٹر پوائنٹر کی ٹائپ کے لیے. اور وہ پھر ہم نے سینٹیکس بھی دیکھا اور ویکٹر کی کلاس کے کوڈ کو اسپیشلائز بھی کیا کریکٹر پوائنٹر کی ٹائپ کے لیے. سو جہاں پہ ہمیں جنیرک ٹیمپلیٹس, چاہے وہ فنکشن ہوں چاہے وہ کلاسز ہوں, اگر جنیرک ٹیمپلیٹس ہمیں کسی اسپیسیفک ٹائپ کے لیے ڈیزائرڈ بیہیویئر نہیں دے رہے تو ہمیں ہر دو صورت میں یوزر اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے. دو صورتوں سے مراد میری فنکشن ٹیمپلیٹ کے کیس میں بھی اور کلاس ٹیمپلیٹ کے کیس میں بھی, دونوں کیسز میں یوزر اسپیشلائزیشن لکھنی چاہیے. یوزر اسپیشلائزیشن ہمیں ٹول پرووائڈ کرتی ہیں کریکٹ ٹائپ اسپیسیفک بیہیویئر کوڈ کرنے کے لیے. یوزر اسپیشلائزیشن بڑی عمدہ ٹیکنیک ہے اور ہم نے دونوں کیسز میں اس کی ایگزامپل دیکھ لی ہے کیسے ہم نے اسپیسیفک بیہیویئر کو کوڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.